بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 169 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کنکریاں کہاں سے مارے، یعنی کنکریاں مارنے کا جو مقام ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں اور مذہب احناف جو ہے وہ کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم کچھ آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب کا جو نام ہے وہ ہے باب من ای موضع یرمی الجمارہ، کہ یہ باب ہے کہ بندہ جو ہے وہ کس مقام سے جمارات کو وہ کنکریاں مارے۔ تو اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے: اخبرنا مالک قال سألت عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي الجمرة العقبة قال من حيث تيسر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ جمرہ عقبہ کو کہاں سے کنکریاں مارتے تھے، تو وہ کہنے لگے جہاں سے انہیں آسان ہوتا وہیں سے مارتے تھے۔ قال محمد افضل ذلك ان يرمي من بطن الوادي ومن حيث ما رمى فهو جائز وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ احناف کے ہاں جو ہے وہ کنکریاں مارنے میں افضل یہ ہے کہ بطن وادی سے کنکریاں ماری جائیں، اور اگر کہیں سے بھی وہ مار دیں تو پھر بھی جائز ہے، مطلب کسی اور جگہ سے بھی ماریں۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، جمرہ عقبہ کی رمی کا جو افضل اور بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمرہ کی شمالی جانب کھڑے ہو کر اس طرح رمی کی جائے کہ رمی کرنے والے کا منہ ہے جو ہے وہ جانب مغرب ہو، اس کا دایاں کندھا وہ قبلے کی طرف ہو اور بایاں کندھا مشرق کی طرف ہو، اور بطن وادی سے رمی کی جائے تو بہتر ہے، یہ واجب یا سنت نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے حضرت قاسم بن محمد کا عمل ذکر کر کے اسے اپنا مسلک قرار دیا اور اسے بہتر فرمایا، اور اس عمل کی تائید جو ہے وہ احادیث سے بھی ہوتی ہے، بالخصوص مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اوپر سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا۔ تو بصرہ کے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بھی جمرہ عقبہ کی رمی جانب بالا سے کیا کرتے تھے، اوپر کی جانب سے کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ زرقانی میں یہ روایت موجود ہے کہ امام مالک نے عبداللہ بن قاسم سے پوچھا کہ تمہارے والد قاسم وہ جمرہ عقبہ کی رمی کہاں سے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے انہیں آسان لگتا وہیں سے کرتے تھے، کہ من حیث تیسر، جہاں سے انہیں آسانی آتی تو وہیں سے وہ رمی کر لیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رمی کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کر رکھی تھی کہ یہیں سے ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جمرہ عقبہ کی بالائی جگہ یا نیچے والی یا اس کی لپیٹ والی جگہ کی طرف سے رمی کرتے تھے، کیونکہ حدیث صحیح میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کو بطن وادی سے کنکریاں ماری ہیں، اور بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن بن یزید سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جمرہ عقبہ کو بطن وادی سے کنکریاں ماری، تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، لوگ تو اوپر سے رمی کرتے ہیں، تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے
جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمی کرتے وقت بلندی پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق یہاں پر پھر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ بطن وادی سے جسے رمی کرتے تھے وہ جمرہ عقبہ تھا، کیونکہ وہ اس کے ذرا قریب ہے، اور دیگر جو جمرات ہیں 2 جمرے تو اور جمرہ عقبہ، تو اب یہ باقی جو دونوں جمروں کے اور جمرہ عقبہ یہ 4 باتوں سے بقیہ 2 جمرات سے ممتاز ہے۔ اس کی رمی قربانی کے دن مخصوص ہے، اور اس کی رمی کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے، اور چاش کے وقت رمی کرنا ہے، اور بطن وادی سے رمی کرنا یہ مستحب ہے۔ تو اس تفصیل سے جو بات معلوم ہوئی اور جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے یہ بطن وادی سے کرنا افضل اور مستحب ہے۔ اگر کسی اور طرف سے رمی کر لی جائے تو ناجائز پھر بھی نہیں ہوگی۔ یہ افضلیت اور استحباب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب بطن وادی سے افضلیت اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں سے رمی کی تھی، اور آپ کا ایسا کرنا احکام میں چونکہ وہ داخل نہیں ہوتا بلکہ استحبابی عمل ہے، اس لیے رمی کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے، جہاں سے بھی کر لی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوعاً آپ نے ایک حدیث لی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مناسک میں آئے تو جمرہ عقبہ کے نزدیک شیطان ان کے آڑے آیا، تو مطلب اس نے روکنے کی کوشش کی اور بیٹے کو قربانی کے لیے لے جانے سے منع کیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جمرہ ثانیہ کے پاس وہ سامنے آیا، یہاں بھی اس نے آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کی، تو یہاں بھی آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ جمرہ کے قریب سامنے آیا، تیسرا جمرہ جو ہے، اور اب کی بار بھی آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ شیطان کو تم کنکریاں مارتے ہو اور اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو، مطلب یہ کہ وہ یہ کنکریاں مارتے تھے تو لہٰذا تم ان کی پیروی کرتے ہو۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، امام بہقی نے جسے یہ بات بیان کی ہے کہ کنکریاں مارنا دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو انہوں نے شیطان کو ماری تھیں۔ تو اس واقعہ مذکورہ سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کو شیطان نظر آتا ہے اور ان کنکریوں سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنکریاں مارنا وہ پسند آیا، اگرچہ اب ہر حاجی کو شیطان نظر تو نہیں آتا، پھر بھی کنکریاں مارنے کا حکم ہے، بلکہ بظاہر اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ وہ تو ایک خاص موقع تھا، آپ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے اور اس نے رستے میں 3 جگہ پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلت کا جامہ نہ پہن سکیں، اور یہ اب جو ایک خاص مقام انہیں بیٹے کو ذبح کر کے ملنے والا ہے وہ انہیں نہ ملے، تو وہ تو ایک خاص ضرورت کے تحت وہاں مطلب وہ اس وقت انہوں نے جو ماری تو وہ ان کے رستے میں رکاوٹ تھی، تو اب تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے یہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو اس کے علاوہ لاکھوں حجاج کرام ہر جمرہ پر 7 کنکریاں ایک دن پھر دوسرے اور تیسرے دن مارتے ہیں، اس طرح تو وہاں کنکریوں کے اجتماع سے بہت بڑا ٹیلا بن جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس کی حکمت بھی نبی علیہ السلام کے ارشاد سے ہی سنیے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو تو وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو یہ جو تمہارا کنکریاں مارنا ہے یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو اب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اتنی مقدور میں جو ہیں وہ کنکریاں ماری جانے والی ہیں جو ہر سال ماری جاتی ہیں، یعنی ایک بڑی مقدار میں یہ ہوتا ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے جو اللہ قبول کر لیتا ہے وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہاں پہاڑ کی مثل ٹیلا بنا ہوا دیکھتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جن کا کنکریاں مارنا قبول فرماتا ہے تو وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ ٹیلا یا وہ ایک پہاڑ کا سلسلہ نہیں بنتا، ورنہ اندازہ کیا جائے کہ کنکریاں ایک بندہ ساتھ ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تو 21 ایک بندہ، اور پھر کتنے لاکھوں افراد ہوتے ہیں، اب 21 لاکھ ہی ہوں تو 21 لاکھ بندہ وہ 21 کنکریاں مارے تو کتنا، مطلب یہ بات کہاں تک جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی جس کی کنکریاں مارنا قبول فرما لیتا ہے تو وہ قبول فرمانے کی وجہ سے وہ مقدار وہاں سے کم ہوتی ہے، وہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہے، ورنہ یہاں پر کنکریوں کا ایک ہجوم ہوتا اور ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہوتا، کیونکہ مارنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کا افضل اور بہتر طریقہ کیا ہے، وہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کنکریاں کثیر ہونے کے باوجود پہاڑی سلسلہ یا ٹیلی جیسی شکل نہیں بنتی، اس کی حکمت حدیث پاک میں کیا بیان فرمائی گئی، اس کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔